دین میں مذہب میں اس رابی نامی عورت کا وہی مقام ہے جو رسول اللہ کا کلیجہ چبانے والی ہندا کا مقام تھا. جس طرح اس نے کل رسول اللہ کے چچا کا کلیجہ چبا کے رسول اللہ کو دکھ اور غم دیا تھا، اسی طرح آج کی اس ہندا نے سرکار ابو طالب بادشاہ کی عزت کا کلیجہ چبا کے رسول اللہ کو دکھ دیا ہے. پاکستان کے ٹیلی ویژن، فلم اور جسے ہم عرف عام میں شوبز انڈسٹری کہتے ہیں، اس سے وابستہ ایک خاتون ہیں اور نام تو ان کا کہا جاتا ہے کہ رابی ہے، لیکن ان کے حالیہ پیغام کو جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کو سننے کے بعد مجھے اس بات پر یقین ہو گیا ہے کہ وہ یقینی طور پہ رسول اللہ کے خانوادہ عصمت و طہارت کا کلیجہ چبانے والی کی اولاد میں سے ہے. میں آج آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اس کیمرے کے ذریعے. یہی خاتون جن کا نام رابی ہے اور جن کے کہنے پہ انہوں نے یہ پیغام ریکارڈ کرایا، ہمیں سب پتا ہے، ہمیں بہت کچھ پتا ہے، شاید عام لوگوں کو نہ پتا ہو جتنا ہمیں پتا ہے. اور خاص طور پر اگر میں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہوں تو میرا تعارف یہ ہے کہ میں موسیٰ حیدر زیدی ہوں. کان کھول کے سنیے، میرا تعارف یہ ہے کہ میں مکتبہ تشیع کا ایک بہت ہی ادنا سا، ایک بڑا ہی معمولی سا نوکر ہوں. لیکن جب تمہارے بڑوں میں سے ایک بڑے یعنی آصف جلالی نے سرکار مولا ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہرزہ سرائی کی تھی تو الحمدللہ تعلیمات محمد و آل محمد کے حضور سجدہ ریز ہونے کی وجہ سے میں ہی وہ پہلا تھا جس نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے یہ کہا تھا کہ کس فورم پہ آتا ہے اور آ کے بات کر. تو اس گود کے بارے میں بات کر رہا ہے جس گود نے سرکار ختمی مرتبت کو پروان چڑھا کے پرورش کر کے اس معاشرے کو دیا. اور یہ وہی محمد بادشاہ ہیں جنہوں نے عورت کی عزت کا حکم دیا. یعنی سرکار محمد بادشاہ کی تربیت میں جو عورت کی عزت تھی وہ سرکار ابو طالب نے ان کو دی ہے. براہ راست حکومت وقت میں بیٹھے ہوئے ارباب اختیار سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں، ہم آپ کو مسلسل اور مستقل کہتے رہے ہیں. میں ذاتی طور پر اور مکتبہ تشیع کی ترجمانی کرتے ہوئے ہر شہر ہر قریے میں، صرف مکتبہ تشیع نہیں، حرمت سرکار مولا ابو طالب بادشاہ کا جو جو دم بھرتے ہیں، مکتبہ اہل سنت کے بے تحاشا اور بہت سے لوگوں نے بھی آواز اٹھائی. پاکستان کے طول و عرض میں ہر شہر میں ریلیاں نکلی، ہر مکتبہ فکر یعنی طرفین میں یہ آواز اٹھائی گئی اور حکومت وقت سے کہا گیا کہ اس آصف جلالی کے خلاف کارروائی کی جائے، مقدمہ درج کیا جائے، قرار واقعی سزا دی جائے. اگر وقت پہ آصف جلالی کے خلاف ایک ایسی کارروائی کی جاتی کہ اس کے لیے کوئی سزا مقرر ہوتی اور لوگوں کے لیے عبرت ہوتی، آج 2 ٹکے کی عورتیں جن کا اس دنیا میں کوئی مقام نہیں ہے وہ سرکار مولا ابو طالب بادشاہ کے خلاف ہرزہ سرائی نہ کرتی ہے. دین میں مذہب میں اس رابی نامی عورت کا وہی مقام ہے جو رسول اللہ کا کلیجہ چبانے والی ہندا کا مقام تھا. جس طرح اس نے کل رسول اللہ کے چچا کا کلیجہ چبا کے رسول اللہ کو دکھ اور غم دیا تھا، اسی طرح آج کی اس ہندا نے سرکار ابو طالب بادشاہ کی عزت کا کلیجہ چبا کے رسول اللہ کو دکھ دیا ہے. بلکہ ہمارے ساتھ جو مستقل رابطے میں ہیں سرکار مولا ابو طالب بادشاہ کے حوالے سے جو برادران اہل سنت میں جذبات پائے جاتے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے ان کی جو جب سے یہ آصف جلالی نے مولا کے خلاف ہرزہ سرائی کی تھی تب سے ہمارے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں. انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اس کا آپ جواب دیجئے. تو میں پھر وہی بات کروں گا، جواب میں دے چکا ہوں. آصف جلالی کے خلاف بھی جو میں نے مناظرے کا چیلنج دیا تھا کہ کھلے عام آؤ اور دنیا کے سامنے کرو، وہ جھوٹ بولتا رہا. آج میں آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں اس کیمرے میں. اتنے مہینوں تک موسیٰ حیدر زیدی چپ رہا. حکام بالا کی دلوائی گئی گارنٹیوں کے بعد ہم نے خاموشی اختیار کی. سوشل میڈیا اور وہاں پر موجود نیٹ اس بات کی گواہی دے گا کہ میرا جو پہلا پیغام تھا اس ضمن میں وہ آخری ثابت ہوا، کیونکہ حکام بالا نے ہمیں ہائر اتھارٹیز نے اپنے پاس بلا کے کہا کہ ہم اس پہ کارروائی کر رہے ہیں، براہ کرم آپ مزید کوئی جواب نہ دیجیے گا. لیکن دوسری طرف سے زبان نہ روکی گئی. وہ جھوٹ بولتے رہے کہ ہم نے چیلنج قبول کر لیا ہے، آئیے آپ کس میدان میں آتے ہیں. جبکہ جب ہم کہتے تھے کہ آئیے ان سے رابطہ کرنے کے بعد تو کوئی جواب نہیں ہوتا تھا. آج میں پھر یہاں بیٹھ کے اس کیمرے سے کہوں گا، تیری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے 2 ٹکے کی عورت. تجھے جس نے اس کام پہ لگایا ہے ان برقع پوش عورتوں کو اپنے برقعوں سے نکال کے باہر لاؤ.
جنہوں نے لکھ کے تیرے آگے رکھا نا، وہ جس کے قلم سے نکلا ہے اس بدکار کو نکال کے سامنے لا. ہمارے صبر کا امتحان نہ لیں. بادشاہ سرکار مولا ابو طالب صلوات اللہ تعالی، میرے بادشاہ کی ذات اقدس وہ ہے کہ جن پہ اگر بات کرنا شروع ہوئی جو کہ تمہاری طرف سے ہو رہی ہے تو پھر یہ بات رکنے والی نہیں ہے. خدا کا واسطہ میں لائیو جا کے پوری دنیا میں اور بالخصوص پاکستان میں موجود حکام بالا سے یہ گزارش کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے مکتب تشیع کی طرف سے، اس روش کو روکیے. کیونکہ مولا ابو طالب صلوات اللہ تعالی نکاح خواہیں سرکار مولا محمد ہیں. یہ بات طرفین یعنی شیعہ اور اہل سنت دونوں کی معتبر کتابوں سے ثابت ہے. دلیل صرف ایک ہے، نکاح خواہ جو نکاح پڑھاتا ہے جب بھی آپ اس کے مذہب پہ سوال کرتے ہیں تو وہ براہ راست اس کے مذہب پہ سوال ہوتا ہے جس کا نکاح پڑھایا جائے. یعنی کہ اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو دلہا ہے جس کا نکاح پڑھایا گیا وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، وہ کس آئیڈیالوجی سے تعلق رکھتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا نکاح کس نے پڑھایا. اگر نکاح شیعہ نے پڑھایا تو دلہا شیعہ ہوگا، اگر نکاح اہل سنت نے پڑھایا تو دلہا اہل سنت سے تعلق رکھے گا. جو نکاح پڑھائے گا وہی دلہے کا مذہب ہوگا. اگر نکاح پڑھانے والا عیسائی ہے تو دلہا عیسائی ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ لگام کیوں نہیں ڈالتے ان لوگوں کو جو نکاح خواہیں سرکار محمد بادشاہ کے ایمان پہ بات کر کے انہیں کافر قرار دینا چاہتے ہیں؟ وہ براہ راست سرکار محمد بادشاہ کی گستاخی کر رہے ہیں. اے بدکار عورت، تجھ سے لے کے تیرے باپ آصف جلالی تک کو اور اس جیسے تمام بدکار لوگوں کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں. تم محمد اور رسول اللہ بھی صرف اسی لیے پڑھتے ہو کہ تمہیں مسلمان سمجھا اور کہا جائے، ورنہ سرکار محمد بادشاہ کے نکاح خواہ تک بات آ جائے اور زمانہ خاموش رہے، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. میرا سلام ہے، ساری دنیا سن لے اور دیکھ لے. 2 ہاتھ سر پہ رکھ کے سر جھکا کے میں صداقت فریدی جو برادران اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہے میں سلام کر رہا ہوں. مکتب تشیع سے تعلق رکھنے کے باوجود ہمارا سلام ہے انہیں. یاد رکھنا ہم 2 دھڑے نہیں ہیں. جو خانوادہ عصمت و طہارت کے در پہ آ کے ان کی عزت کے سامنے سر جھکا دیتا ہے وہ 2 دھڑے نہیں ہیں، وہ ایک ہی ہیں. پوری کتاب لکھی ہے انہوں نے سرکار ابو طالب پہ، اور انہی کی محنت کو یہاں میں ایک لفظ میں کوٹ کر کے کہہ رہا ہوں. 4,500 آیتیں انہوں نے جمع کر کے رکھی ہیں جو سرکار ابو طالب بادشاہ کی گود میں نازل ہوئی جب بادشاہ ان کی گود میں ان کے پہلو میں موجود رہے. ہمارے مکتب سے تعلق رکھنے والے مناظرین نے اپنے اپنے انداز و الفاظ میں مناظروں کے چیلنج دیے، کبھی کوئی نہیں آیا. اور اگر بھیجا بھی تو شرم کرو، شرم کرو. اگر بھیجا بھی تو اس بازارو عورت کو کہ جس کی ابھی پرانی ویڈیو بھی لوگ بھولے نہیں تھے. عورت کے پہلو میں چھپنے والے عورتوں سے بدتر لوگوں